الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم صدق الله العظيم۔ سب سے پہلے ہم اللہ کے دربار میں شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ماہ مبارک عطا فرمایا اور تراویح میں کھڑے ہو کر اس کے کلام کو سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما لے۔ اور یہ دوسرا عشرہ ہے، مغفرتوں بھرا عشرہ ہے۔ کثرت کے ساتھ استغفار پڑھیں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ 13واں پارہ وما ابرئ نفسی ان النفس۔ تو اس پارے میں ایک تو سورہ یوسف ختم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد میں سورہ رعد کی شروعات ہوتی ہے اور سورہ رعد بھی اس پارے میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا جو سورہ ہے وہ سورہ ابراہیم ہے۔ تو اس پارے کے اندر 3 سورتیں ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو ہم سب جانتے ہیں، بڑا تفصیلی قصہ ہے اور اللہ نے اسے احسن القصص، بہترین اور خوبصورت قصہ بیان فرمایا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر جیل اور قید خانے میں جا کر رہا ہونے تلک یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی تکلیفوں کے اندر گزار ڈالی۔ بڑے صدمے والی زندگی حضرت یوسف علیہ السلام نے گزاری، اور سب سے زیادہ آزمائش کی جو کڑی تھی اس زلیخا کے ساتھ، جو وہ لمحے اور وہ گھڑیاں، وہ گھنٹے جو یوسف علیہ السلام نے گزارے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کو در امتیاز کی حیثیت سے قرآن میں پیش کرتے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی شرافت اور یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود بھی یہ خوبصورت عورت کے بہکاوے میں آئے بغیر اپنے آپ کو جو بچا کر نکالا۔ پھر اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں جو عرض کیا اسے اللہ تعالیٰ نے نوٹ فرمایا۔ بندہ جب کوئی کام کرتا نا تو خود کو کسی نہ کسی درجے میں پیش کرتا ہے، کسی نہ کسی درجے میں، ورنہ تو بندے کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ چاہے کتنا چھپا کے رکھے، کسی نہ کسی موقع کے اوپر کچھ نہ کچھ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کچھ کیا ہے، ہلکے انداز میں سے ہی۔ لیکن یہ پیغمبروں کی شان ہوتی ہے۔ 13ویں پارے کی پہلی آیت کو ہمیں یاد رکھنا ہے، بچوں کو بھی سکھانا ہے۔ یوسف علیہ السلام زلیخا سے باہر پڑنے کے بعد میں وہ یہ نہیں کہے کہ میں شریف انسان ہونے کی وجہ سے زلیخا سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو اس کے چنگل میں پھنس جاتا اور اس کی باتوں میں آتا، بہکتا اور تباہ برباد ہو جاتا، مگر میں ایک یوسف ہونے کی وجہ سے میں بچ کر نکل گیا، اپنی ذات کو سامنے نہیں رکھا۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنی ذات کو پاک نہیں بناتا، میں اپنے آپ کو کلین چٹ نہیں سمجھتا ہوں۔ اتنا ہو کر میں اپنے آپ کو دودھ کا دھلا نہیں مانتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اس لیے کہ یہ جو گناہوں کی طرف ابھارنے والا جو نفس ہے نا، بڑا خراب ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کے نفس کے اندر، دل کے اندر اللہ تعالیٰ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ قرآن کے اندر فرماتے ہیں کہ انسان کو بنانے کے بعد میں اللہ نے اسے 2 طریقے، 2 نفس عطا فرمائے، ایک اچھائیوں کی طرف لے جانے والا اور ایک برائی کی طرف اسے لے جا کر مزے دلانے والا۔
ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر کے کوانٹٹی کے اندر انسان کے دل کے اندر فیڈ کر دیا، اور اللہ فرماتے ہیں دونوں چیزیں میں نے تجھے عطا فرمایا، اب تیرا اختیار ہے، وَمَنْ شَاءَ ذَكَرَ، اگر تجھے یہ اچھا لگتا ہے تو اس طرف آ جانا، اور یہ اچھا لگتا ہے تو اس طرف آ جانا۔ تو ان چیزوں کو پیغمبروں سے بڑھ کر کون جانتا ہے بھائی؟ تو پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ برائی کی طرف رہبری کرتا ہے، اشارہ کرتا ہے، ہاتھ پکڑ کر لے کر چلتا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے اس بندے کے جو یہ نفس رکھنے کے باوجود بھی، عورت کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی، وہ کون مرد ہے جو عورت سے بچ کر نکل سکتا ہے اور بچ کر دعویٰ کر سکتا ہے، سوائے اس بندے کے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ میرا رب جس کے اوپر رحم کرے وہی ایسے عین موقع کے اوپر بچ کر نکل سکتا ہے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا پروردگار معاف کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے سارے بچنے کے معاملے کو جو سپرد کیا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور اللہ کے بچانے کو جو ہائلائٹ کر کر بیان کیا، اللہ کو بڑا اچھا لگا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قرآن کی آیت بنا کر 13ویں پارے کے پہلی آیت کے اندر نازل فرمایا۔ اور ایسے عورت سے بچنے کی وجہ سے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں اور خود عورت آگے بڑھ کر دروازے بند کر کے بلاتی ہو اور خود ملکہ ہو، جو چاہے کر سکتی ہو، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل جانا پسند کیا، جیسا کہ ہم نے پچھلی آیتوں کے اندر پڑھا۔ سورہ یوسف کے اندر 11ویں پارے کے اندر 12ویں پارے کے اندر تو حضرت باری تعالیٰ کو ان کا اپنا یہ رویہ پسند آیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک مصر کا خزانچی بنایا، فائنانس منسٹر کی حیثیت عطا فرمایا۔ اور جب یہ جیل سے حصہ مختصر باہر نکل کر آئے اور ان کے سامنے جب ان کے اپنے ساتھیوں نے ایک خواب سنایا اور اس خواب کی تعبیر بیان کی، اور پھر عزیز مصر کے سامنے وہ جا کر اس خواب کی تعبیر کو بیان کی کہ 7 سال قحط کے ہوں گے، پھر 7 سال اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی عطا کرے گا، اور اس کے اندر خوشحالی ہوگی، بعد میں قحط ہوگی، پھر بعد میں 1 سال خوب موسلادھار بارش ہوگی۔ تعبیر بھی بتائی، تدبیر بھی بتائی کہ ان دنوں کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ تو بادشاہ کو یہ بات اچھی لگی اور اس نے کہا کہ ان کو میرے پاس لے کے آئے، میں ان کو ایک اچھا مقام دینا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتبوأ منہا حیث یشاء، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو جیل کے اندر جو صدمہ پہنچا، اللہ نے ان کے صبر کو دیکھتے ہوئے فرماتا ہے مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر ایسا مقام عطا فرمائے کہ جہاں چاہے بادشاہ کی طرح آزاد رہ کر عیش و آرام کی زندگی گزار سکتے تھے۔ برحمت من نشاء، یہ میں اپنی مرضی سے رحمتوں سے جسے چاہتا ہوں ایسے عہدے عطا کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان تقوی اور پرہیزگاری زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس طویل قصے کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام کے صدمے کو بھی بیان کیا، اور پھر انہوں نے جو کنویں کے اندر گرا دیا، ان بھائیوں کے ان قحط سالی کے زمانے میں مصر آنے کے قصے کو بھی بیان کیا۔ ان میں خاص طور پر اس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے رکھنا پسند کرتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں، اسے ذرا سنیے کہ ان کے بھائی کتنے تڑپ گئے جب نکل کے آئے۔ ان کا چھوٹا جو بھائی تھا بنیامین، اسے اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے، تو ایک ہیلا کرتے ہوئے انہوں نے ناپ کو ان کے اپنے سامان کے اندر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد اعلان کرنے والے نے کیا کہ اے قافلے والو، تم میں کوئی چور ہے؟ پھر ان کے بھائی پکڑے گئے، پھر وہ ان کے پاس رکھ لیے۔ پھر یہ بھائی نکل کر یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے۔ یعقوب علیہ السلام روتے روتے نابینا ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے غم کے اندر۔ پھر اس کے بعد میں حضرت بنیامین کے اس طریقے کے پکڑے جانے پر اور زیادہ تڑپ گئے اور اللہ تعالیٰ سے زار و قطار فریاد کرنے لگے، اور اس کے بعد ان کی حالت ایسی بن گئی کہ
قحط کی وجہ سے، اکال کی وجہ سے گھر کے اندر کھانا نہیں رہا، اب یہ بھوک اور فاقوں پہ آ گئے، تو ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر سے فرمایا جاؤ جا کے عزیز مصر سے ہی کچھ مانگ کر لے آؤ، کھانے کے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ اب یہ نکل کر آئے، پھر ان کو آنا تھا، اب آنے کے بعد میں یعقوب علیہ السلام جیسے بڑے پیغمبر کے بچے ایک بادشاہ کے سامنے کن الفاظ میں کھانا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، جب یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، قالوا یا ایھا العزیز، اے مصر کے بادشاہ، مسنا و اہلنا الضر، ہمارے گھر کے اندر کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے، ہمارے گھر میں بیوی بچوں کو کھانے پینے کی بڑی تکلیف ہے، وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمارے پاس یہ صرف مٹی کے ٹھیکروں کے سوا تمہیں دے کر غلہ خریدنے کے پاس ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہم صرف ٹھیکرے لے کے آئے ہیں، ببضاعۃ مزجاۃ، گھڑا اگر توڑے تو جس طریقے سے ٹھیکرے آتے ہیں، یہ ٹھیکروں کے سوا تمہارے پاس رکھنے کے لیے، فاوف لنا الکیل، اس سے جو بن پڑتا ہے نا تول کر ہمیں ذرا کھانا دے دو، وتصدق علینا، اگر نہیں آتا نا تو خیرات ہی کر دو، اگر جو پونجی میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس سے اگر 1 کلو بھی اناج نہیں بنتا، اگر آدھا کلو بھی نہیں بنتا، وتصدق علینا، ہمارے اوپر خیرات کیجیے، ان اللہ یجزی المتصدقین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والے کو بڑا بہترین بدلہ دیتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے جو کھانے کو تڑپتے ہوئے فاقہ گری ایک بوڑھے باپ کو گھر میں رکھ کر آ کر بادشاہ کے سامنے جھولا پھیلا کر مانگتی ہے، یوسف علیہ السلام تڑپ گئے، ابا کے تعلق سے میرے بھائی اس طریقے سے آ کر میرے سامنے گڑ گڑائے کہ ان کو صدمہ پہنچا ہے، کہنے لگے کہ میں یوسف ہوں اور تم نے مجھے نہیں پہچانا۔ پھر یہ گئے ان کے والد کو لے کے آئے، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی عزت کی، ان کو اونچے مقام پر بٹھایا، تمام کے تمام سر جھکائے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ ھذا تعمیل رؤیایا، میرے ابا بچپنے کے اندر میں نے جو خواب دیکھا نا کہ مجھے 11 ستارے، 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، 11 ستارے، سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ وہی تعبیر ہے کہ آپ تمام کے تمام میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ یہی وہ تعبیر ہے، یہی وہ تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سورہ یوسف کے اندر ایک بڑی بات یہ بتاتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مسلمان ہو کر وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مسلمان بنتے ہیں مگر پھر بھی مرتے مرتے یہ شرک کے اندر ہی مبتلا ہو کے مرتے، مسلمان تو ہوتے ہیں مگر شرک پھر بھی کر جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں، اس لیے کہ ایمان کو شرک سے بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور اس کے لیے بندے کو ہمیشہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہے کہ اے اللہ مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، ورنہ شیطان انسان کو نہیں چھوڑتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس قصے کے بعد میں سورہ رات کہتے ہیں بجلی کو، پھر بجلی والے سورے کے اندر اللہ نے اپنی تخلیق کی تعریف بیان فرمائی کہ بغیر کسی ستون کے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا فرمایا۔ میں سورہ رات کی آیتوں کو پڑھے بغیر قصے کو مختصر کرتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک ایسی بات اور پھر ایک ایسا مسئلہ بیان فرمایا کہ جس کے اندر اللہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اگر بدلنا نہیں چاہے پوری زندگی کے اندر اللہ اسے کبھی نہیں بدلتے۔ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جب تک تمہارے اندر بدلاوے کا جذبہ پیدا نہ ہو اللہ نہیں بدلاتے۔ ہمیں بدلنا چاہے، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں بھی اگر بدلنا نہیں چاہے اللہ تعالیٰ گھر میں آ کر ہمیں نہیں بدلاتے،
بندے کا جب حجامت بڑھ جاتا نا بال تو حجام گھر کو نہیں آتا، کم سے کم جسے حجام حجام بول کر گالی دیتے، حجام کیا، حجام بہت ہی گرے پڑے الفاظ کے اندر اس کا نام ہم لیتے ہیں۔ تو ہمارا جب حجامت بڑھ جاتا ہے نا تو حجام ہمارے بالوں کو دیکھ کر ہمارے گھر نہیں آتا، ہمیں خود جانا پڑتا ہے، ہمیں خود جا کر بال بنانا پڑتا ہے، سلون جانا پڑتا ہے۔ یہاں تو اللہ کی مغفرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رمضان جیسا مہینہ آ کر بھی بندے کو اگر توفیق ہی نہیں اللہ کے سامنے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کی فرصت ہی نہیں ملے 24 آورس میں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، ایک موتیوں کا لڑ لے کے ذرا گن کر دیکھنا کہ کتنا ٹائم لگتا ہے استغفر اللہ پڑھنے، کتنا ٹائم لگتا ہے 24 گھنٹوں کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں لا یغیر ما بقوم، حجام تک تمہارے گھر کو نہیں آتا کہ بھائی میں بال بنا دوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کیا گھر میں آ کر ہاتھ پکڑ کر نماز پڑھائیں گے؟ یہ بندے کو خواہش ہونی چاہیے کہ یہ رمضان میں کسی بھی طرح اللہ کو منانا ہے، مگر بندہ ہے کہ باتوں کو نہیں سمجھتا، اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اہل جنت کی خوبیوں کو بیان فرمایا کہ جنتی کون ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، رشتہ داری کو نبھانے کا جو اللہ نے حکم فرمایا ہے یہ لوگ رشتہ داری کو نبھاتے ہیں۔ سب سے پہلے جو رشتہ ہمارے گھر میں شروع ہوتا ہے ماں باپ، سیکنڈ ون ہمارے ماتحتین میں بیوی بچوں کا، اس رشتے کو مضبوط کرو۔ ماں باپ کا رشتہ بیوی کی وجہ سے چھوٹ گیا، یہ سب سے بڑی جو کوالٹی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ گیا۔ جس کا حکم اللہ فرمایا ہے اس کے تعلق سے یہ بندے مضبوط رشتے کو نبھانے والے۔ ہم سب سے پہلے ہمارے ماں باپ کے ماتحتین میں سے ہیں، ہمیں ماں باپ کا رشتہ جوڑ کر بنا کر رکھنا ہے۔ بیوی کی وجہ سے ان سے نفرت پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ سے ناراضگی مول کر لینا ہے، اور پھر ان کی وجہ سے بیوی کو اپنی نظروں سے گرانا یا دور کرنا اور اس سے بہت ہی بدتمیزی سے پیش آنا، یہ ہماری ذمہ داریوں کو پامال کرنا ہے، اسے بھی اللہ پسند نہیں کرتے، اس لیے اسے بھی نبھانا ان کو بھی نبھانا، اور تیسرے درجے پہ اولاد کو نبھانا۔ یہ 3 درجے مضبوط ہیں نا، اپنے آپ بھائی مضبوط ہو جاتے ہیں، آزما کے دیکھو، بھاوج سالیاں جتنے ہیں رشتے سب مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر فرماتے وَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ سے ڈرتے ہیں، کیوں؟ يَخَافُونَ سُوءَ الْعَذَابِ، تیسرے نمبر پر قیامت میں حساب دینے کا ان کو ڈر لگا رہتا ہے۔ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، تکلیف آتی ہے تو اف نہیں کرتے، اللہ کو برا نہیں بولتے، اللہ کے نبی کو کچھ بھی بولتے نہیں، اور پھر برداشت کر لیتے۔ وقام الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، بتا کر یا چھپا کر اللہ کے لیے خیر خیرات کرتے ہیں، جو کچھ اللہ آج انہیں جیب میں رکھا، 10 روپے دیا، 4 آنے 8 آنے چپ کے دے دیتے ہیں، انتظار نہیں کرتے۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور اگر ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اچھائی کے ساتھ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اولئک عقبی الدار، انہی لوگوں کے لیے قیامت میں ویلکم ہے۔ کیسا؟ جنات عدن تجری، باغ بغیچے ہیں، جنتیں ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالی مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی سورہ ابراہیم کے اندر قرآن کی تعریف بیان فرماتے ہیں، پہلی آیت کے اندر کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ قرآن کو اصل میں کفر اور شرک کے تاریکیوں سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کے نور کی طرف لے جانے کے لیے اللہ نے قرآن کو نازل فرمائے۔ قرآن کا ڈیفینیشن ہے، قرآن کیا بولتا ہے، یہ آیت پڑھ کر سنانا، کہ کفر سے ان کے اندھیریوں سے نکال کر اللہ کی وحدانیت کے طرف روشنی ٹارچ بتانے والی یہ کتاب ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ اللہ کے راستے کو ٹارچ دے کر روشنی کے ساتھ اللہ کو بتانے والی یہ کتاب ہے۔ اگر بندہ اندھیرے میں ٹارچ ڈالو اللہ نظر آئے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے چل کر پیغمبروں سے کافروں کا مطالبہ اور جواب کا بڑا لمبا قصہ بیان کرتے ہیں، اور جبکہ پیغمبروں نے اتنا سب کچھ سمجھا کر کہا کہ اللہ آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تم کو مغفرت کے لیے بلاتا ہے، اور پھر تمہیں ایک وقت مقررہ کے لیے مہلت دیتا ہے نا، سکرات تلک تمہیں
اللہ مہلت دیا ہے، سنبھل جاؤ۔ کہنے لگے کہ تو ہمارے جیسا انسان ہے رے، ہمیں تو مہلت دیتا ہے۔ تریدون ان تصدون عما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ اس آیت کو نوٹ کر کے رکھنا ڈائری کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں اور جب پیغمبر اللہ کے طرف بلاتے ہیں، مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، تو یہ لوگ کہنے لگے نا، اصل میں تمہارا ارادہ باپ دادوں کا جو دین ہے اس سے ہمیں بہکا دینے اور روکنے کے لیے تم نے یہ چال چلی ہے۔ باپ دادوں کا جو دین ہے نا، وہ دین سے روکنے کے لیے تم نے توحید کا بہانہ بنایا ہے۔ فاتونا بسلطان مبین، کوئی بڑا معجزہ لگا کر بتا دو، کوئی دلیل دے دو کہ ہم بھی بت پرستی کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے جو عذاب بیان فرمائے ہیں، اللہ کی پناہ۔ آگے چل کر اللہ تعالیٰ شیطان کا، جب یہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے نا، پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اب یہ بات کو بھی بڑا غور سے سننا، میں وہاں کی آیتیں آپ کے سامنے سناتا ہوں، پھر بھی کافی وقت آپ کا نکل جاتا ہے، مگر قرآن ہی تو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اب شیطان کا جو بیان ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ ابراہیم کے اندر بیان کرتے ہیں، کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر، ذرا سننا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ میں چلے جانے کے بعد میں جب اللہ فیصلہ کر کے میزان ہٹا لے گا، پھر اللہ جنت میں چلے جائے گا سب سے ملاقات کے لیے۔ اب جہنم کے اندر شیطان ہے نا، سب ہے۔ اب جہنمیوں کے درمیان میں ایک ممبر پر کھڑا ہوگا پہاڑ پہ، پھر وہاں جا کر کیا کہے گا؟ ان اللہ وعدکم وعد الحق، دوزخیوں ذرا ادھر آ جاؤ۔ سب جمع ہوں گے تو کہے گا اللہ نے تم سے سچے جنت کا وعدہ کیا۔ اب دیکھو کیا بولتا ہے، ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے حق کا وعدہ کیا تم سے، وعدتکم، اور میں بھی تم سے ایک وعدہ کیا کہ میرے راستے پہ چلو گے تو مزے آئیں گے۔ فاخلفتکم، تم میرے پیچھے لگ گئے، اللہ کو چھوڑ کر میرے پیچھے لگ گئے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، حالانکہ اللہ کی سلطنت تھی تمہارے اوپر، میں کون سے ملک کا بادشاہ تھا رے؟ میں کہیں کا سی ایم تھا کہ میری بات مانتا؟ کیسے الفاظ ہیں دیکھو۔ وما کان لی علیکم من سلطان، میں سلطان ہی نہیں تھا تمہارا، میری کہیں حکومت نہیں تھی، کاہے کو مانے میری بات کو؟ تو میرا ووٹر تھا کیا؟ مجھ سے تجھے کیا پہنچا؟ الا ان دعوتکم، صرف یہ ہی کہ میں صرف دعوت دیا، دل کے اندر بغیر نظر آئے، صرف دعوت دیا کہ کام کر لے۔ فاستجبتم لی، فوراً تم نے لبیک کہہ کر میری دعوت کو قبول کر لیا۔ میں سلطان نہیں، حاکم نہیں، منسٹر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ فلا تلومونی، ارے چیختے چلا کر مجھے گالی نہیں دینا یہاں دوزخ میں آ کر۔ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالی دو جو میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں کبھی نظر آیا؟ ہاتھ پکڑ کر بلایا؟ سلطان تھا؟ برٹشرز کی طرح کوئی ظلم کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا، صرف ایک وسوسہ پیدا کیا، تم میرے پیچھے چلے گئے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ میں تمہارا ذمہ دار نہ تم میرے ذمہ دار۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، تم میرا شرک کرنے سے پہلے ہی میں بہت بڑا کافر تھا اللہ کا۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، میں بہت پہلے سے ہی تمہارے شرک کرنے سے انکار کر رہا، تمہارے شرک سے میں خوش نہیں ہوں، میں ناراض ہوں، میں انکار کرتا ہوں۔ ان الظالمین لہم عذاب الیم، اب شیطان بولتا ہے کافروں کو تو بڑا سخت عذاب دینے کا اللہ وعدہ کر چکا ہے، اب تو بھگتنا ہے۔ اس شیطان کی باتیں ہیں جو جہنم میں جانے کے بعد میں شیطان کو اللہ تقریر کرنے کا موقع دے گا تاکہ لوگوں کے عذاب کے اندر اور بھی زیادہ اضافہ ہو جائے، اور شیطان پھر یہ برابر کا بیان کرے گا۔ اخیر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بارے میں بیان کیا کہ اب ان کو کیا عذاب ہوگا شیطان کے بولنے کے بعد میں۔
میں قصے کو جوڑ کر بولتا ہوں. بیچ میں کئی آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں مسائل بھی بیان کی، ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بھی بیان کیا. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور اس دن مسلمان تو جہنمیوں کو دیکھے گا کہ ان کا لباس ایسے آئل سے تربتر ہوگا، ایسے تیل سے تربتر ہوگا کہ جس کا نام قطران، مقرنین، قطران کا جو تیل ہوگا. آج کے زمانے میں اگر ہم سمجھیں گے تو پیٹرول کا اللہ تعالیٰ ایک لباس پہنا ہے. اس زمانے کے اندر قطران ایک ایسا کیمیکل ہے کہ وہاں رکھنے کے بعد میں اگر اسے گرم ہوا بھی لگ جائے نا تو بم کی طرح بلاسٹ ہو جائے. RDX جسے کہتے ہیں نا، تو RDX کا اللہ تعالیٰ لباس پہنائے گا اور انسان جہنم کے اندر کودتے ہی بم کی طرح پھٹ جائے. قطران. اور آپ اس کے اندر دیکھیے سل کے اندر قطران کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے. وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرِّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور پھر وہ ایسے لباس کے اندر جاکٹ پہن کر بم کا، پھر وہ جہنم کے اندر جائیں گے. سرابیلہم من قطران وتغشی وجوہہم النار، پھر یہ قطران ان کے اپنے آگ ان کے چہروں کے اوپر چڑھ رہی ہوگی. نیچے سے پیٹرول جیسے لگ جائے تو انسان کے چہرے تک جلا دے گی. لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ انہوں نے کمایا ہے اس کا بدلہ دے گا. اللہ بڑے جلدی سے بدلہ لینے والا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن اصل میں لوگوں کو ایک پیغام ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ ڈر جائیں. وَلِيَعْلَمُوا، اور یہ جان جائیں. انما هو الہ واحد، کہ ان کا خدا ایک ہی ہے. بھئی یہ جاننے کے لیے اللہ قرآن کو نازل کیا. وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جو سمجھدار ہیں ان کو قرآن سے نصیحت مل جائے. اس بات پر اللہ تعالیٰ نے 13ویں پارے کو ختم فرمایا. بس اسی کے ساتھ ہماری زندگی ہو اور ہمارا آخری وقت بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ختم ہو. یہی ہماری دعا ہے. ہمارے بیوی اور بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کلام سے روشنی عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ.